باتوں کو سنتا ہے وہ ہر آفت سے نہ ڈر اور اطمینان سے رہے گا. ہاللیلویا. اس لیے خدا کا کلام پڑھنا اور سننا ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے. اگر یہ کلام ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے برکت ہماری زندگیوں میں آتی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آج کا کلام جو میں آج اپنی زندگیوں میں رکھنا چاہتا ہوں، خدا کے خیالات اور انسان کے خیالات. آج یاد رکھیے گا، خدا کے خیالات بلند ہیں کیونکہ خدا آسمان پر رہتا ہے اور انسان زمین پر رہتا ہے. اور خدا کے خیالات زندگی ہیں اور شیطان کے خیالات جو ہیں موت ہیں. یاد رکھیے گا، آج خدا کے خیالات زندگی ہیں اور انسان کے خیالات موت ہیں. سو آئے خدا کے زندہ کلام میں سے چند باتیں آج ہم سیکھیں گے. چھوٹی اناجیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ یسوع کی پیشن گوئیاں اسی بک کے اندر ہوئی ہیں. یسایہ کی بک میں سب سے زیادہ پیشن گوئیاں ہوئی ہیں. آئیں جیسا نکالیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے. یسایہ اس کا چیپٹر 55 نکالیے گا، 55 نکالیے گا اور اس کی 8ویں آیت سے ہم خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھتے ہیں. 8ویں آیت سنیے خدا کا کلام کیا کہتا ہے. سب نے نکال لیا ہے؟ ہاللیلویا. 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 پریز دی لارڈ. 8ویں آیت خدا کا کلام کہتا ہے، خداوند فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ رب الافواج فرماتا ہے، خداوند فرماتا ہے. کلام کہتا ہے کہ میرے خیال جو ہیں تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں. کلام کیا کہتا ہے؟ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور میری راہیں تمہاری راہیں میری راہیں نہیں ہے. 9ویں آیت، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں. کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے، برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے، اس کی شادابی اور روایتی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہوگا وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے اس نے اسے بھیجا ہے مؤثر ہوگا. خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. ایسا کہ مقام سے آپ کو گرا دیتا ہے، آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں اس جگہ سے گرا کر آپ کو نیچے پٹکا دیتا ہے، لیکن ہاللیلویا پریز دی لارڈ میرا یسوع زمین سے اٹھاتا ہے اور آسمان کی بلندیوں تک لے کر جاتا ہے. ہاللیلویا. وہ گرا ہوا نہیں رہنے دیتا. کلام کہتا ہے صادق 7 بار بھی گرے گا میں اس کو اٹھا کھڑا کروں گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کلام کہتا ہے آج ہماری زندگیوں کے اندر خدا کے خیالات، انسان کے خیالات اور شیطان کے خیالات، یہ 3 خیالات آج جو ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر رہتے ہیں. خدا کے خیالات، انسان کے خیالات اور شیطان کے خیالات. میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں. خدا کہتا ہے میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں. اور پھر خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ خدا فرماتا ہے میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں. کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اس قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے. رومیو 8 باب 5ویں سے 7ویں آیت میرے ساتھ نکالیے گا. آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں. رومیو 8 باب نکالیے گا میرے ساتھ اور آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں 5ویں آیت. 8 باب اور اس کی 5ویں آیت ہم خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں. سنیے خدا کا کلام کیا کہتا ہے. کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. کلام کیا کہتا ہے؟ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. پھر کلام کیا کہتا ہے؟ اور جسمانی نیت موت ہے. جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اطمینان ہے. اس لیے جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے
کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر کلام کیا کہتا ہے، جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ آج یاد رکھیے گا، اگر ہم یہ سوچیں ہماری زندگی کے اندر بے شمار خیالات آتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ سردی آنے والی ہے، اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شاید سردی کی وجہ سے چرچ آنے سے کترائیں گے۔ وہ بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے کہ اس ٹائم جب چرچ لگا ہوگا، جب چرچ میں عبادت ہو رہی ہوگی، خدا کا مسا ٹھہرا ہوگا، خدا کا روح وہاں پر جنبش کر رہا ہوگا، اور جو زندگیاں آئی ہوں گی وہ اپنی برکت کو لے کر چلی جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن وہ لوگ جو شاید وہ سوتے رہیں گے، وہ اس گھر کے اندر آنا جو ہے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس دن وہ اپنی برکت کو بھی کھو دیں گے، اپنی بلیسنگ کو کھو دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا ہماری زندگی کے اندر اس مشکل وقت کے اندر، آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اس مشکل ٹائم کے اندر جس میں شیطان ہمارے ذہن کے اندر خیال ڈال رہا ہوگا یا سو جا آج کے دن رہنے دے، اگلے اتوار چلے جانا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بدھ کو میٹنگ ہوگی، بدھ والے دن چلے جانا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دن چھوڑ بھی دے گا تو کیا ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا تجھے، ایک دن چھوڑ بھی دے گا۔ ہاں جی، کیا مجھے بتائیں، آپ اپنی جاب کو کبھی چھوڑتے ہیں؟ جب آپ کو کہا جاتا ہے آپ اپنی جاب کو چھوڑتے ہیں؟ اسکول جو ہے جب اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو کتنے بجے اٹھتے ہیں آپ؟ مائیں کتنے بجے اٹھتی ہیں؟ کیا کہہ دیتے ہیں چلو آج سو جاؤ، آج رہنے دو؟ بچے کو پتا ہے اگر 2 دن نہیں بھیجیں گے تو اس کا نام کاٹ دیا جائے گا، بچے کو پھینٹی بھی پڑ سکتی ہے، اس کو مار بھی پڑ سکتی ہے۔ لیکن ہم شیطان جو ہے، شیطان کے قبضے میں آ جاتے ہیں، وہ ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال ڈال دیتا ہے۔